فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا گے بار ڈولی والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے. باقی رہا نہ کوئی
مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھیں۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ہیں گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے، گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم لوگ اس سال ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہوں گے یا نہیں۔ گزشتہ سال جتنے لوگ تھے نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا آخری رمضان ہے۔ جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، بچے بھی گئے، عورتیں بھی گئی۔ آج ہم کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارا آخری رمضان نہیں ہے، ابھی تو پتہ نہیں زندگی کے اور 50 رمضان ملیں گے۔ شیطان سب کو امیدوں پہ ڈالتا ہے تاکہ توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف نہ آئے، امید دلاتا ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، توبہ کرنا ہے، ولی بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، بایزید بستامی جیسا بن کے ہی مرنا ہے، جنید بغدادی کی طرح، فضیل بن نیاز کی طرح، بشر حافظ کی طرح، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرح، حضرت بابا فرید الدین عطار کی طرح، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرح، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، خواجہ دانا صاحب کی طرح، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کی طرح، اسی طرح بن کے جانا ہے اور اللہ کو راضی کر کے ہی مرنا ہے، سنت پہ ہی مرنا ہے، بالکل اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، ناراض کر کے نہیں جانا۔ لیکن بعد میں، یہ بعد میں شیطان کا دھوکہ ہے۔ قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے، بعد آئی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جتنے لوگ بھی بغیر توبہ کے گئے وہ شیطان کے اس دھوکے کی وجہ سے، بعد میں کریں گے، کریں گے، کریں گے، داڑھی رکھیں گے، اسلامی لباس میں آئیں گے، دین کے خاطر قربانیاں دیں گے، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کریں گے، اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، گھروں میں اللہ کے قرآن کو زندہ کریں گے، بعد میں، بعد میں، بعد میں۔ یہ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے، بعد میں نہیں، ابھی۔ قرآن کی تلاوت ابھی، اللہ کا ذکر ابھی، دین کی محنت ابھی، اپنے آپ کو چینج کرنا ابھی، گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنا ابھی۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان۔ اللہ کے عاشق لوگ رمضان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ لوگ اتنی سب قدر کیسے کرتے ہیں، ان کو یہ جوش کیسے رہتا ہے، عبادت میں ایک نشاط کیسے رہتا ہے۔
تو وہ ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتا ہے. ہر رمضان ہو سکتا ہے یہ آخری ہو سکتا ہے یہ آخری ہو سکتا ہے یہ آخری ہو. اور رمضان کی ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. رمضان کی ایک منٹ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. آج 12واں روزہ ہے, ہمیں تو لگتا ہے 12واں روزہ ہے, کل 13واں آئے گا. یہ ایک ایک روزہ بہت قیمتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کے سامنے حقیقت کا پورا نظارہ آ گیا. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے دنیا میں, وہ کہیں گے اللہ بس ہمیں رمضان کا ایک دن دے دے نا, زندہ کر دے رمضان میں, ایک دن دے دے, صرف ایک دن, تو ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کو راضی کر دیں. اتنا قیمتی ہے رمضان کا ایک دن. اور یہ رمضان میرے اور آپ کے پاس ہے, میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ ماہ مبارک ہے. اچھا, قدر کرنے والے بڑی قدر کر رہے ہیں, بڑی قدر کر رہے ہیں. بھائی میں کیا بتاؤں, آپ کیسے بتاؤں. ہمارے نوساری میں ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں مستورات, 10ویں روزے کو ان کا میسیج آیا, مولانا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, رجب کے مہینے سے قدر شروع کی. شادی کی تیاری شادی کے دن نہیں ہوتی, 4 مہینے پہلے ہوتی. اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان ان کا گزرتا ہے جن کی تیاری رجب سے ہوتی. کوئی بولے کہ شادی کا دن آئے گا نا, اس دن سب مینجمنٹ کر لیں گے, شادی کامیاب نہیں ہوگی. کوئی کتنا بھی بڑا کھلاڑی ہو, وہ کہے میں پریکٹس نہیں کروں گا, گراؤنڈ میں مظاہرہ کروں گا, اس کو ٹیم سے ہی نکال دیں گے. جناب پہلے پریکٹس ہے. آپ کا جتنا بھی نام ہو سب اپنی جگہ, پریکٹس نہیں تو آپ گراؤنڈ پہ نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی پریکٹس کر رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا کیا مطلب؟ ابھی تو رجب کا چاند دیکھا ہے اور آپ کے تصور میں رمضان بسا ہے. کیا وہ رمضان کے لیے دعا نہیں کرتے ہو؟ ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے, ان کے 50 کے قریب حج عمرے کے سفر ہوئے, 50 سفر. میں نے کہا حضرت آپ تو بار بار چلے جاتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جاتا ہے, آپ کیسے جاتے ہیں بار بار؟ مجھے کہا بیٹا جو بھی کھیل ہو نا, کرکٹ ہو, والی بال ہو, فٹ بال ہو, جو بھی کھیل ہے اس میں جو اچھا پرفارمنس کرتے ہیں نا, ان کا آئندہ میچ کے لیے سلیکشن ہو جاتا ہے, ان کا ریکارڈ اچھا ہے. اور جو نہیں چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے, ان کو لینا ہے یا کسی اور کو لینا ہے. تو بیٹا جو وہاں جا کے قدردانی کر کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تو بلا ہی لیتے ہیں بار بار. مثال تو ایک دم پتے کی تھی انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیا قدر کرتے ہیں وہاں جا کے؟ بیٹا 13 گھنٹے حرم شریف میں گزارتا ہوں, 13 گھنٹے میں اور اللہ کا قرآن, 13 گھنٹے حرم شریف. اسی لیے 28واں سال ہے کہ میرا رمضان وہیں ہو رہا ہے. اللہ کو پتا ہے آئے گا تو بازاروں میں نہیں جائے گا, یہ میرے گھر میں آئے گا. میں نے کہا حضرت میں بھی 13 گھنٹے گزارنا چاہتا ہوں, لیکن میں تو نہیں گزار سکتا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں یوں سوچتا ہوں کہ وہاں جا کے گھوموں گا, پھروں گا, آرام کروں گا. میں بھی عبادت کے لیے جاتا ہوں, لیکن میرے تو 13 گھنٹے لگتے نہیں, آپ کے کیسے لگتے وہ سمجھا دو نا. تو کہا بیٹا یہ پوائنٹ کا سوال ہے. یہ 13 گھنٹے ایسے لگتے ہیں کہ رمضان میں میرا سفر ہوتا ہے تو 4 مہینے پہلے تہجد سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں رب کریم سفر آپ کے عاشقوں جیسا کر دو. 4 مہینے پہلے سے رٹ لگاتا ہوں. یہ پریکٹس. اللہ مجھے ہوٹل اچھی ملے, مجھے کھانا اچھا ملے, مجھے کمرہ اچھا ملے, تاکہ ان سب چیزوں کی طرف سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں اور پوری توجہ عبادت کی طرف کروں. اللہ آپ کو پتا ہے جاتے ہوئے میں کسی کا ہدیہ لیتا نہیں, آتے ہوئے میں کسی کو ہدیہ دیتا نہیں, میں بازار میں جاتا نہیں, میں آپ کے لیے جاتا ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں, میری چاہت ہے آپ میری آخرت بن جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس. اللہ آپ کو پتا ہے نا میں آپ کے لیے, اور میری کوئی غرض نہیں, نہ شہرت, نہ دکھاوا, کچھ نہیں, واہ واہ کچھ نہیں. پتہ نہیں کب آپ سے ملاقات ہو جائے گی, بس آپ مجھ میں موت کے وقت رحم کر دینا, میں آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ سفر میں میری ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو سفر میں, اور میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزار دینا, مدد کر دینا, صحت میرے ساتھ کر دینا. مولانا یہ 75 کے قریب کی عمر ہے, نہ تو کوئی بیماری ہوتی ہے, نہ سر میں درد ہوتا ہے, روم بھی اچھا ملتا ہے, کھانا بھی اچھا ملتا ہے, بسیں بھی اچھی ملتی ہے,
میرا پلنگ ہے نا وہ بھی اچھا ملتا ہے, اور جتنی دعا کی تھی نا سب میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے پورا خواب. کہ دیکھ تو نے جو مانگا تھا نا وہ تیرے سامنے حاضر ہے. میں کیا بتاؤں آپ, یہ رجب کا چاند دیکھ کر تو ہر دعا میں اللہ والے رمضان کی دعا لیتا ہوں, یا اللہ عافیت سے رمضان عطا فرما, آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزروا دیتا. روزہ تو رکھوں گا, اچھا روزہ رکھوا, آنکھ کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, آنکھ سے غلط نہ دیکھوں, زبان سے غلط نہ بولوں, کان سے غلط نہ سنوں. اللہ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے کرنا چاہتا ہوں, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں نا, اللہ میرے سجدے آپ کے عشق میں کروا دینا. میری سعادت کی بات ہے, 20 رکعت پڑھوں گا, 40 سجدے ہوں گے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے, ہر سجدے میں مجھے آپ کا قرب ملے گا. رب کریم سجدے میں مزے لے کے کرنا چاہتا ہوں. کیسے سجدہ کرتے پتہ ہے یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ آج ایک سجدہ ایسا کر کے دیکھ لیں. یہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں نا تو سوچتے ہیں میں نے اللہ کی گود میں سر رکھ دی. ان کا اٹھانے کو ہی دل نہیں کرتا سجدے سے سر, اور ہمارا سجدے میں سر ٹکتا ہی نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کھڑے, مزہ نہیں آیا. قرآن لے کے بیٹھ جاوے کوئی ظہر سے اثر, تو اس کے 10 پارے ہو جاوے ظہر سے اثر, 3 دن میں قرآن ختم ہو, اس کا دل ہی نہیں کرتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص نے شکر کھائی اور بولا شوگر فیکٹری والوں نے صحیح نہیں بنائی شکر, کڑوی ہے. اس کے دوستوں نے کہا شکر کڑوی نہیں ہے, تو بیمار ہے, تیری زبان کڑوی ہے, ڈاکٹر کے پاس جا, اپنا علاج کروا. علاج کروایا تو 2 دن کے بعد مٹھاس آ گیا. اس نے کہا نا شوگر فیکٹری والوں کی بھول نہیں, مجھے خود بیماری ہے. تو جو انسان بیمار ہو نا اس کو شکر بھی کڑوی لگتی ہے, آئس کریم بھی کڑوی لگتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں مزہ نہیں ہے, نماز میں مزہ نہیں ہے, ذکر میں مزہ نہیں ہے. ہم روحانی بیمار ہیں, اس لیے ہم کو سب کڑوا لگتا ہے. اگر کسی اللہ والے کے پاس جا کے یا اللہ کے راستے میں جا کے اس کا علاج کر لے تو انشاءاللہ قرآن میں بھی مزہ آ جائے گا, نماز میں بھی مزہ آ جائے گا, ذکر میں بھی مزہ آ جائے گا. ایک بزرگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے تھے, بہت لمبا سجدہ. کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا پتہ نہیں, دل میں آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ لائف کا آخری سجدہ ہو, پھر انتقال نہ ہو, موت کا تو کچھ پتہ نہیں نا, تو دل چاہتا ہے کہ یہ سجدہ ہی لمبا کروں میرے رب کے ساتھ. عشق کی بات, تعلق کی بات, جب عشق اللہ سے ہو جائے, جب دل کی تار اللہ سے ہو جائے, جب اس کا لینا دینا اللہ سے ہو جائے, اس کی سوچ اللہ کو راضی کرنے کی ہو جائے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے صلح کرنی ہے, مجھے اللہ کا ولی بننا ہے, پھر سجدے میں مزہ. یہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہر سجدہ آپ کے عاشقوں جیسا کرنا چاہتا ہے. رب کریم سحری اور افطاری کے وقت میں مجھے 15 منٹ دعا کی توفیق دے دینا. ہمیں 2 منٹ نہیں ہوتی اور اللہ ان کو 15 منٹ دے دیتا ہے. وہ مانگتے 2 مہینے پہلے. نیت کرو انشاءاللہ یہ رمضان میں تو قدر کریں گے ہی, لیکن اب کے بعد پہلے سے قدر کریں گے انشاءاللہ. پہلے سے رمضان کو وصول کریں گے. اپنے گھروں میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کریں. بہت مبارک مہینہ ہے یہ, ماہ مبارک ہے. اولھا رحمہ, رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا. وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ, درمیانی عشرہ مغفرت کا. وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. رحمت کا عشرہ تو گزر گیا, رجب کا مہینہ آیا گزر گیا, شعبان کا مہینہ آیا گزر گیا, پہلا عشرہ گزر گیا. ایک دن میں اور آپ گزر جائیں گے, ہم ہی گزر جائیں گے. سال تو ہر سال بدلے گا. انسان یہ تو بتا تو کس سال بدلے گا. ہماری زندگی کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آئے گی؟ اب آپ اللہ کے ایک دم سچے نبی ہے, آپ کی برکت سے پوری دنیا آخرت کا نظام چلا ہے, اور جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ سب آپ کی نقل اتار کے اللہ والے بنے, صرف نام لے کے نہیں کہ ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے, ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے, اور طریقے گیروں والے. اس طرح کوئی اللہ والا نہیں بنا ہے. یہ سب تہجد پڑھ کے بنے, خواجہ صاحب وغیرہ درود شریف پڑھ کے بنے, سنتوں پہ چل کے بنے, ایک ایک سنتوں پہ. تو کیا قربانیاں دی؟ کوئی 3 دن 40 دن 4 مہینے کی قربانی دی کیا؟ 1-2 گشت کر لیے خواجہ صاحب نے؟ پوری زندگیاں لگا دی. کہاں کے رہنے والے کہاں آ گئے؟ اجمیر شریف میں. بنگال کا سفر ہو رہا ہے,
7 लाख हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, 90 लाख लोग कलमा पढ़ रहे हैं आपकी मौजूदा लाइफ में, ऐसे ही हो गया? दुकान पे पहले ही दिन कस्टमर आ जाते हैं क्या? दुकान जमती है, पुरानी होती है, उसका नाम होता है, ब्रांड होती है, फिर लोग आते हैं। उनका रात का रोना, अल्लाह के सामने मांगना, उनका तड़पना, बीवी बच्चों की कुर्बानी, बीवी बच्चों की कुर्बानी नहीं रखी, बीवी ने कितनी कुर्बानी दी होगी, उनकी बच्ची ने कितनी कुर्बानी दी होगी। उनकी अम्मी ने कहा था, बेटा मोइनुद्दीन, जब तू छोटा था ना, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, पहले वुजू करती थी और बिस्मिल्लाह पढ़ के तुझे दूध पिलाती थी, तो दूध का हर कतरा तेरे अंदर खुदा का इश्क बन के उभरता था। वहां से इश्क इलाही आया, वहां से इश्क रसूल आया। जो माँ वुजू के साथ दूध पिलावे और जो माँ सीरियल देखती देखती दूध पिलावे, दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा। दोनों के बच्चे तो ख्वाजा साहब जैसे नहीं हो, माँ बाप की तरबियत होगी, तब जाके बच्चों के अंदर एक निखार पैदा हो। हजरत पीर जुल्फिकार साहब, इनके बयान सुनो। पीर जुल्फिकार नक्शबंदी लिखो यूट्यूब पे, देखो क्या बोलते हैं अल्लाह के इश्क के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में वो क्या बातें कर जाते हैं, औलिया अल्लाह के इश्क के बारे में वो कैसे जुमले बोल जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फरमाते हैं कि मैं छोटा था ना, तो मैंने मेरे घर में दीनी माहौल देखा, इस वजह से ये लाइन पे आया। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आ गया। हजरत क्या माहौल देखा? घर में हाफिज आलिम तो कोई नहीं, लेकिन अब्बू भी नेक और मेरी अम्मा भी नेक। अब्बू क्या करते थे? कहा मैं छोटा था ना, जब से मैं देखता था कि मेरा अब्बू कुरान लेके बैठे रहते थे। फिर पता चला कि मेरा अब्बू हर 7 दिन में एक कुरान खत्म करते। कितने दिन में? हर 7 दिन मंजिल से कुरान पढ़ा। हालांकि हाफिज कुरान नहीं है, लेकिन उनके पास अल्लाह के लिए वक्त है। बारडोली वालों, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो ना, उसके अच्छे दिन आ जाए, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो ना, उसको पूरे दिन लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चल ही रहे उसके हर काम आखिर में आकर उसका रुक जाता है। बीवी बच्चे सामने बोल रहे हैं, घर में अच्छा नहीं लग रहा है, कारोबार में बरकत नहीं, कुछ पैसे जमा होते हैं तो घर में असरात हो जाते हैं, आमिलों के चक्कर हो जाते हैं, पैसे गए, डॉक्टरों के, आमिलों के, एक के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। उनको बुरे दिन लाने की जरूरत नहीं है, उनके पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, तो उनके बुरे दिन ऑलरेडी चल ही रहे। लोग कहते कि पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा, अल्लाह वाले कहते अल्लाह के लिए वक्त निकालो, आपकी लाइफ में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कौन सा बुरा वक्त और कैसा बुरा वक्त? जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो। अल्लाह ताला तो बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले, बड़ी अजमत वाले, बड़ी शान वाले। अल्लाह तो अल्लाह है। आसमान बनाया, जमीन बनाई, पहाड़ों को गाड़ा, समंदरों का निज़ाम चलाया, आसमानों से पानी को बरसाया, ज़मीन से गल्ले को उगाया, अंडे से बच्चे को निकाला, सारी दुनिया का निज़ाम चलाया। खालिक, मालिक, पालनहार, बादशाह, सारे वलियों को बनाया, सारे नबियों को बनाया, हमारे नबी को बनाया अल्लाह ने, और हमारे नबी के सदक़े तुफ़ैल पूरी दुनिया का निज़ाम चला। ए आदम, अगर मोहम्मद को न बनाना होता तो तुझे भी न बनाया होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे नबी का सदका है। हमारे नबी के सदक़े तुफ़ैल ये पूरी दुनिया का निज़ाम चला। हमारे नबी के तरीक़ों में कामयाबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत किसकी की जाएगी? एक अल्लाह की। सजदा किसके सामने किया जाएगा? एक अल्लाह के सामने। मांगा किससे जाएगा? एक अल्लाह से। हाजत रवा कौन? अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। सारी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला कौन? तो का अल्लाह। सब कुछ कौन? तो का अल्लाह। वलियों को, नबियों को बनाने वाला कौन? तो का अल्लाह। सारी दुनिया के लोगों का काम बनाने वाला कौन? तो का अल्लाह। हवाओं का निज़ाम चलाने वाला, बारिश का निज़ाम चलाने वाला, कभी गर्मी कभी सर्दी, किसी का इंतकाल, किसी के यहाँ खुशी, ये सब निज़ाम कौन चला रहा है? फरमाया अल्लाह चला रहा है। पूरी दुनिया के
انسان اور جنات مل کر اس میں سب آ گئے پوری دنیا کے. ایک کیڑی نہیں بنا سکتے, ایک مچھر نہیں بنا سکتے, ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے. جس مچھر کو ہم آسانی سے مار دیتے ہیں نا, پوری دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے. جان کون ڈالے گا اس کو؟ اور میرا رب ہے وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بنا. یہ اللہ کی طاقت. اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا, ایک چائے نہیں بنتی اندھیرے میں, اور وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہاتھ بنا رہا ہے, پیر بنا رہا ہے, آنکھ بنا رہا ہے, ناک بنا رہا ہے, زبان بنا رہا ہے, دل دماغ بنا رہا ہے, اندھیری کوٹھڑیوں. انسان کو جب کوئی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے. چائے اچھی بنانی ہو تو اچھی والی چائے پتی چاہیے. یہ کپڑا اچھا بنانا ہے تو اس کا ڈورا اچھا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنانا ہے اور مٹیریل میں ناپاک قطرہ لے رہا ہے اور کہہ رہے دیکھ میری قدرت اب میں کیا بنا کے پیش کر. سارے انبیاء انسانوں میں سے آئے, اسی لیے انسان جنات سے بھی افضل ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اور فرشتے افضل ہوتے تو سارے نبیوں کو اللہ فرشتوں میں سے بناتا. ان کی شادی نہیں ہوتی, ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نبیوں کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن میں نے ان کو بنایا انسانوں میں سے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکے کہ میں ان کی نقل نہیں اتار سکتا, یہ تو فرشتے ہیں اس لیے بہت نیک تھے. نہ نہ نہ, ہم نے ان کو انسانوں میں سے بنایا. ان پر وحی آتی ہے, ان کا بہت اونچا مقام ہے, ہم نے ان کو پسند کیا, ہم نے ان کا انتخاب کیا. اور نبی کا مقام تو اللہ اکبر, انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں. یوں فرمایا اسی لیے ہم نے انسانوں میں سے بنایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکے کہ میں ان کی نقل نہیں اتار سکتا. اسی لیے فرمایا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اور جناتوں سے بھی افضل ہے. انسان محنت کرے تو فرشتوں سے آگے بھی جا سکتا ہے, اور اگر بگڑنا چاہے تو شیطان سے زیادہ بگڑ بھی سکتا ہے. برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کہیں گے مولانا برا دوست تو مسلمان ہے, تو شیطان تو ملعون ہے, تو کیوں برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ شیطان برے کام کا مشورہ دیتا ہے, برا دوست ہاتھ پکڑ کے وہ کام کروا دیتا ہے. یہ جتنے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں وہ دوستوں کی وجہ سے. اگر ان کے دوست اچھے ہوتے تو وہ کبھی نشے کی طرف نہیں جاتے. ان کے دوست مسجد والے ہوتے تو یہ مسجدوں کو آباد کرتے. اسی لیے فرمایا کہ انسان کو چیک کرنا ہو تو اس کے دوستوں کا سرکل چیک کرنا. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا. اسی لیے اپنا گھومنا پھرنا ان کے ساتھ ہو جن کو آخرت کی فکر, جن کو آخرت کی فکر. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا, اور یہ روزے کی حالت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بٹھا دیا ہے نا, شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے توبہ کروانا چاہتا, شاید اپنی طرف بلانا چاہتا. میں تو نا امید ہو گیا تھا کہ اب میں تو نہیں آ سکتا باڈولی. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں 1:10 کو یہاں پہنچوں گا. 1:30 ہوئی نا, مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ثاقب تو کتنے بھی سفر کر لے, جب اللہ چاہے گا تبھی تو جا سکتا ہے, جب اللہ نہیں چاہے گا تو تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. میرا بیٹا ساتھ میں ابو دجانا, اس نے کہا ابو کچھ صدقہ مانو, میں 2 رکعت نماز مانتا ہوں. تو چھوٹا کہہ رہا ہے آپ کچھ صدقہ مانو, میں 2 رکعت نماز مانتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے پورا انتظام کیا اور یہاں پہنچا. اس کی زبان پہ یہ جملہ کیوں آیا؟ اس کی امی کی وجہ سے. اس کی امی عالمہ ہے, ان کی تربیت کرتی ہے, ان کا خیال رکھتی ہے. میں کہیں سفر سے آتا ہوں تو مجھے باعزید بستانی کے واقعات سناتے ہیں. کس نے بتایا؟ رات سوتے ہوئے میری امی نے بتایا. یہ ہوئی نا بات. بچہ تو ماں کے ساتھ رہتا ہے نا, ابو کے ساتھ تو نہیں رہتا نا. خواجہ صاحب کیسے بنے؟ ان کی ماں نے ایک تھی یار. بابا فرید الدین گن شکر کیسے بنے؟ ان کی امی نے کہا تھا بیٹا فرید الدین, جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. بیٹا فرید الدین, جب سے تو میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ ہی نہیں کیا. بیٹا فرید الدین, آج تو جہاں جاتا ہے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا,
تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت سے تیری ماں تہجد پڑھتی ہے، آج تک تیری ماں تہجد کی پابند ہے. رات کو اٹھ کے دعا کرتی ہوں اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دینا کہ جہاں سے گزرے وہاں والوں کو ایمان سمجھ میں آوے، اور یہ چیز گلی سے گزرے وہاں والوں کو کلمے کی توفیق دے دے. بیٹا وہ تیری ماں کی دعا ہے. تیری ماں رٹ لگاتی تھی تو اللہ تعالیٰ تیرے راستے کھول رہا ہے، تیرے لیے آسان کر رہا ہے. بہت سے ماں باپ آتے ہیں اپنے بچے کو لے کے اللہ والوں کے پاس، حضرت دعا کر دینا. آپ کو میں کیا بتاؤں، حضرت اس بچے کے لیے دعا ہی نہیں کرتا، اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا. بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. بچے کے لیے تو آئیڈیل ہی ماں باپ، اس کے ماں باپ کے لیے ہی دعا کرتا کہ ماں باپ اللہ والے ہوں گے آٹومیٹک بچہ اللہ والا ہو جائے. اب مکتب میں آ رہا ہے سنتیں سیکھ رہا ہے اور گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. کئی سب نورانی ہے، پانی بھر بھی رہا ہے لیکن ڈولی لیکیج. تو گھر میں دین نہ ہو تو وہ گھر میں سکون بھی نہیں ہوتا، وہ گھر میں اطمینان بھی نہیں ہوتا، وہ گھر میں مزہ بھی نہیں آتا زندگی گزارنے کا. گھر والوں کی زندگی تنگ ہو جاتی. گھر میں ایک آدمی کی زندگی میں دین نہیں ہے، صرف ایک آدمی کی، پورے گھر کو وہ بے چین کر کے رکھ دیتا. وہ کیا سمجھے گا؟ پیسوں کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، اے سی کی کمی ہے، بڑے گھر کی کمی ہے، سونے چاندی کی کمی ہے، اچھی بائک کی کمی ہے، اچھی کار کی کمی ہے، نئے موبائل کی کمی ہے، شو روم کی کمی ہے، میرے خود کے بزنس کی کمی ہے. ارے کمی ان چیزوں کی نہیں ہے، کمی تیرے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے نا، اس کی ہے. ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار خودکشی نہیں کرتے. سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہیں. وہ کمی دین کی ہے. بریانی میں دنیا بھر کے مسالے ڈالے اور نمک ہی نہیں ڈالا. بولتا ہے نہیں گوشت نہیں ہے، وہ نہیں ہے، گوشت وہ نہیں، نمک نہیں ہے. ارے یہ مسالہ ڈال دے، دنیا بھر کے مسالے ڈال دے، شاندار بڑے چاول لے لے، دنیا بھر کا گوشت ڈال دے، نمک نہیں تو بریانی میں مزہ نہیں، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں. لکھ کے رکھ دے تجھے زندگی گزارنے کا مزہ. مچھلی کو پانی سے نکالو، کہاں مزہ آنے والا ہے؟ اس کو انگلینڈ لے جاؤ، دبئی لے جاؤ، یو کے لے جاؤ، یو ایس لے جاؤ، پناما لے جاؤ، ویسٹ انڈیز لے جاؤ، پنجگنی لے جاؤ، کشمیر لے جاؤ. وہ بولے کہ نہ یہاں مت لے جاؤ، مجھے حوض میں ڈال دو، میں اپنی ڈراوٹ میں آ جاؤں گی، میں اپنی مستی میں آ جاؤں گی. تو جس طرح درخت کو پانی نہ ملے تو وہ مرجھا جاتا ہے، انسان کو اگر اللہ کا ذکر نہ ملے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے. اس کی روح مرجھا جاتی ہے. ہم نہیں دیکھتے کتنے لوگوں کو ایٹی کیٹی میں شاندار سوٹ پہنا ہوا ہے، شاندار بوٹ ہے، گوگل سے شادی میں آئے ہیں، لیکن لگتا ہے ان کو دیکھ کے اندر سے مرجھائے ہوئے. اندر کی خوشی کہاں سے آتی؟ پیسوں سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا نا. نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا نا. دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا نا. اے سی تو لے سکتا ہے جس سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے، دل کو تو ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی نا. قرآن تو لے سکتا ہے، حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا نا. دنیا بھر کی کتابیں تو لے سکتا ہے لیکن ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور عالم تو نہیں بن سکتا نا. ہر کام تو پیسے سے نہیں ہو جاتا. پیسہ نعمت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس سے ہر کام نہیں ہوتا. ہر کام کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. تو مولانا یہ تعلق بنانا ہو تو کتنی دیر میں بنتا ہے؟ 10 سیکنڈ میں. کتنی دیر میں بنتا ہے؟ 10 سیکنڈ. عمرے میں جانا ہے، 10 فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، سب ہے، پاسپورٹ نہیں. میرے فلائٹ والوں سے کانٹیکٹ ہے، جناب جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ ہو، آپ کا سفر ہی نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں. مین چیز پاسپورٹ ہے. ایک انسان کے پاس سب ہے لیکن اللہ کا تعلق ہی نہیں ہے. جس کی دنیا ہے اسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بھائی مجھے اے سی چالو کرنا ہے اور ریموٹ ہی میرے پاس نہیں. آپ بتائیے کیسے اے سی شروع ہو گیا؟ تو میرا اور آپ کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو اے سی چالو کر دے گا، اللہ چاہے گا تو ہیٹر چالو کر دے گا. اللہ کو راضی کرو گے اے سی چالو ہو جائے گا، اندر بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، کام بننا شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کو ناراض کرو گے تو اندر سے ہیٹر چالو کر دے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے. اللہ کا کیا نقصان؟ کچھ نہیں. ایک انسان نیک ہے، اللہ کی طرف آ رہا ہے تو اللہ کا فائدہ ہے، اس کا تو نہیں نا. اس کو چین سکون ملے گا، اس کو جنت ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا.
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی گناہوں کے راستے پر چلے گا، گناہوں کے کام کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کا کیا نقصان؟ اللہ اس کو بے چین کر دیں گے، بیوی بچے کو اس کا نافرمان بنا دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، موت بری آئے گی، قبر بری ہوگی، آخرت بری ہو جائے گی اس کی۔ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں وما ربک بظلام للعبید، میرے بندے اتنا یاد رکھنا، تیرا رب تجھ پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کتنی دیر میں قائم ہوتا ہے؟ 10 سیکنڈ میں۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا اور وہ بہت اوور خوبصورت بنا۔ اتنا خوبصورت کیوں بنا؟ وہ چھوٹی جگہ میں 7 کروڑ روپے لگائے اس نے۔ ایسا نہیں کہ بنگلہ بہت بڑا، تو وہ بہت چھوٹی جگہ میں اس نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا۔ رات کو 10 بجے دعا کا وقت طے ہوا کہ بزرگ آئیں گے اور دعا ہوگی۔ اچھا تھوڑی وہ چچا کی چاہت تھی کہ لوگوں کو پتا چلے یار کہ میں پیسے والا ہوں، کیا بنگلہ بنایا، 2 سال کی محنت لگی ہے، 3 تو چائنا کے کنٹینر اتارے اس کی لائٹ، اس کی خوبصورتی، اس کی رونق، وہ پورے علاقے کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ فلاں کمپنی کی جو آئس کریم ہے نا وہ کھلائی جائے تاکہ نہ آنے والا بھی آ۔ ان کی چاہت تھی کہ میری تعریف ہو، میرا اکرام ہو، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھے۔ یہ بھی ایک بہت بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرا مقصد تو کچھ اور ہے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ تعلق کیسے بنتا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ گھر والے آ گئے، ابھی تو لوگ آنا شروع ہوئے، سینٹرل اے سی ہے، شاندار جھومر ہے، لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ایسا بنگلہ ہے۔ 9:30 بجے لائٹ چلی گئی۔ کتنے بجے؟ تو رونے جیسے ہو گئے، پوری محنت پہ پانی پھر گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ پوری رونق ختم ہو گئی۔ 9:35 کو انہوں نے کہا کہ یار فون کرو نا، لائٹ کب آئے گی؟ تو ایک آدمی باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ چچا پورے علاقے میں لائٹ ہے، صرف آپ کے بنگلے میں ہی نہیں۔ اچھا کیا بات کر رہے ہیں؟ شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ اللہ اللہ، وہ سمجھے تھے کہ لائٹ آ جائے گی، بجلی آ جائے گی۔ وائر مین کو بلایا، 1-2 آدمی آئے، چیک کیا، وہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہوا ہے، سب چیز اوکے، ابھی نہیں وائرنگ ہے، وہ شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہوا ہے۔ چچا نے بولا سوئچ ہے چینج کر لو۔ نہیں سوئچ چینج کر لو، سوئچ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سونے چاندی کی سوئچ لگا دے تو بھی یہ پنکھے وغیرہ تو شروع نہیں ہوگی۔ فالٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 9:50 ہو گئے، رونے جیسے ہو گیا، اللہ یاد آ گیا، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی ملا، اس نے کہا کہ چچا میں بھی وائر مین ہوں اور میں نے اتنا وائرنگ کا کام تو نہیں کیا ہے لیکن میرے پاس تجربہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں چیک کر لوں گا۔ اس کو کہا چالو کر دے، 50,000 روپے دے دوں گا، ابھی چالو کر دے۔ یہ کرنٹ اس مومنٹ کے لیے تو 2 سال کا انتظار ہے، ابھی کرنٹ چالو کر کے بتا۔ وہ گیا، اس نے بورڈ کھولا اور چیک کیا اور مسکرایا، کہا کہ چچا شکر ادا کرو اللہ کا، ابھی 1 سیکنڈ میں لائٹ آئے گی۔ کیا لے گا؟ بولے کچھ نہیں، کچھ لینا ہی نہیں ہے، کچھ پرابلم ہی نہیں ہے، ایک دم نارمل مائنر پرابلم ہے، ایک دم۔ اس میں تمہیں کیا لوں؟ میرا تو کچھ لگ بھی نہیں رہا ہے، نہ تو وقت لگ رہا ہے، نہ کچھ لگ رہا ہے، نہ محنت لگ رہی ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتا، ابھی 1 سیکنڈ میں لائٹ آتی ہے۔ لیکن بہت اچھا بیٹا، کیا پرابلم ہے؟ چچا کچھ نہیں ہوا ہے، صرف مین سوئچ کا وائر ہلا ہے، یہ وائر مین سوئچ کا بسم اللہ بول کے جوائنٹ کر دیا، وہ لائٹ آ گئی اور روشنی ہو گئی، اے سی شروع ہو گیا۔ چچا خوش ہو گئے، ہمارا بھی کچھ نہیں ہوا ہے، صرف اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا نا اس کا وائر ہی ہلا ہے، مین سوئچ سے وائر ہلا ہے، اور ہم دنیا میں سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
یہ بھی خوش ہو جاوے، یہ بھی خوش ہو جاوے، یہ بھی خوش ہو جاوے، میرے دوست بھی خوش ہو جاوے، میری بیوی بھی خوش ہو جاوے، میرے بچے بھی خوش ہو جاوے. سوئچیں چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک اللہ کے ساتھ صلح نہیں ہوگی وہاں تک کچھ نہیں ہوگا. اور ایک اللہ ہی تو ہے جو فوراً مان جاتا ہے، کبھی تانا نہیں دیتا. پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے؟ نہ آپ آئے ویلکم. سانس چل رہی ہے، آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. 100 قتل کرنے والوں کو بھی آلریڈی معاف کر چکا، کفلا کو بھی معاف کر چکا. ایک رات معافی مانگی، ان اللہ قد غفر للکفل، دوسرے دن اس کے گھر پہ لکھا تھا تیرا رب کفل کو معاف کر چکا. پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے. کپڑے میلے ہو نا تو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں. موبائل میں میسج جمع ہو، ڈیلیٹ کا بٹن آن کر کے دباؤ، سارے میسج ہی ختم ہو جاتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہوا تھا، لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا، وہ کپڑا دھل کر کے آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا تو کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. اور میں تو گناہوں سے توبہ کر، میرا رب تجھے ایسا کر دے گا جیسے کہ تو نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. دنیا میں جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور باعزت اگر کسی کو بری کیا جائے اور وہ کہے کہ سر میری ایک درخواست ہے، آپ میرے کیس کو ختم کر دیں. میرے جو کیس چلا نا، ابھی تو میں باعزت بری ہو گیا نا، اس کا ریکارڈ مٹا دیجیے. تو کورٹ کہے گی کہ نہ بھائی ریکارڈ تو نہیں مٹا سکتے، اب باعزت بری ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ہم ریکارڈ نہیں مٹا سکتے. میرا رب کہتا ہے تو اگر سچے دل سے معافی مانگے گا نا تو ریکارڈ بھی مٹا دوں گا، نامہ عمل سے بھی مٹا دوں گا، فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا، زمین کو بھی بھلا دوں گا، اور تیرے بدن کے جس حصے نے گناہ کیا ہے نا اس کو بھی بھلا دوں گا. معافی مانگ. ایسے کریم اللہ کہاں سے، ایسے رحیم اللہ کہاں سے، ایسے شفیق اور ایسے مہربان اللہ کہاں سے لاؤ. اللہ بہت کریم ہے. اگر ابھی ہم توبہ کریں، مرنے کی بات نہیں، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا. ابھی اگر ہم توبہ کریں، اللہ اپنا ولی بنانے تیار، چین سکون دینے تیار ہے، بڑا گھر دینے تیار ہے، بار بار حج عمرے کے راستے کھولنے تیار ہے. بیوی بچے کیا چیز ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جنگل کے جانور بھی اس کے فرما بردار ہو جاتا ہے. تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی. اذان کی آواز سن کے آ جاؤ، اللہ کی سن لو، پوری دنیا سنے گی ہماری. بڑے آدمی کا فون آتا ہے، پہلی رنگ کو اٹھا لیا جاتا ہے، بڑا آدمی، سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اذان ہو رہی ہے، یہ تیرے اللہ کا فون آیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح. تو کہاں کامیابی کو تلاش کرتا ہے، گھر میں، بازار میں، پیسوں میں، چیزوں میں، آ جا تیرا رب تجھے کامیابی دے گا. کامیابی کا خزانہ تیرے اللہ کے پاس ہے. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم باہر کامیابی کو تلاش کرتے رہے اور مؤذن یہی کہتا حی علی الفلاح حی علی الفلاح. لیکن ہم کہتے اللہ بڑے آدمی کا فون آئے گا تو اٹھاؤں گا، آپ کا فون آئے گا تو نہیں، میں اذان سن کے تو نہیں آنے والا، میں تو جماعت کا وقت دیکھ کے آؤں گا. بزی آدمی ہے. کاش اگر اذان سن کے آ جاتے پانچوں نماز میں. آواز آ رہی ہے؟ تو میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ